बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سجدہ سہو سے متعلقہ کچھ مسائل کو سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن سہا عن القعدۃ الاولی ثم تذکر وهو الى حال القعود اقرب عاد فجلس وتشهد وان كان الى حال القيام اقرب لم يعد ويسجد للسهو وان سہا عن القعدۃ الاخیرۃ فقام الى الخامسۃ رجع الى القعدۃ ما لم يسجد والغى الخامسۃ وسجد للسهو وان قیدت الخامسۃ بسجدۃ بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه ان يضم اليها ركعة سادسة وان قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم بظنها القعدة الاولى عاد الى القعود ما لم يسجد للخامسة وسلم وسجد للسهو وان قیدت الخامسة بسجدة ضم اليها ركعة اخرى وقد تمت صلاته والركعتان نافلة ومن شك في صلاته فلم يدري اثلاثا صلى ام اربعا وذلك اول ما عرض له استانف الصلاة فان كان يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه ان كان له ظن وان لم يكن له ظن بنى على اليقين۔ عبارت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جو شخص بھول گیا قاعدہ اولیٰ سے، پھر اس کو یاد آ گیا اور وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو واپس لوٹ آئے اور بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اور اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو پھر واپس نہ لوٹے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر وہ قاعدہ اخیرہ سے بھول گیا اور کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کے لیے تو لوٹ آئے گا قاعدہ کی طرف جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پانچویں رکعت کو لغو کر دے گا اور سجدہ کرے گا سہو کا، اور اگر اس نے پانچویں رکعت کو مقید کر دیا ہو سجدے کے ساتھ تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور اس کی نماز نفل پھر جائے گی، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ایک رکعت اور ملا لے، چھٹی رکعت۔ اور اگر وہ چوتھے میں بیٹھ گیا تھا پھر کھڑا ہوا اور اس نے سلام نہیں پھیرا اپنے قاعدہ اولیٰ کے گمان ہونے کی وجہ سے، تو وہ بیٹھنے کی طرف لوٹ آئے گا جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اور سلام پھیر دے گا اور سجدہ سہو کر لے گا۔ اور اگر اس نے پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے گا۔ اب اس کی نماز پوری ہو گئی ہے اور دو رکعت یہ نفل بن جائیں گے۔ اور جس شخص کو نماز میں شک ہو گیا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، اور یہ پہلی مرتبہ اس کو پیش آیا تو نماز کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھے گا، اور اگر اس کو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو اپنے غالب گمان پر بنیاد رکھے گا اگر اس کا گمان ہے، اور اگر اس کا گمان نہیں ہے تو پھر وہ یقین پر بنیاد رکھے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلا مسئلہ دیکھیں، ومن سہا عن القعدۃ الاولی، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا 3 رکعت والی، یا پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت والی۔ 3 رکعت والی نماز ہے مغرب کی، 4 رکعت والی نماز ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جو پہلا قاعدہ تھا، یعنی دوسری رکعت پہ جو انسان بیٹھتا ہے عبدہ و رسولہ تک پڑھتا ہے، یہ شخص پہلا قاعدہ اولیٰ جس کو کہتے ہیں، اس میں بیٹھنا بھول گیا، اور بیٹھنا تھا لیکن یہ بیٹھا نہیں دوسری رکعت کے بعد، بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب اس صورت میں کیا حکم ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جو شخص قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا ثم تذکر، پھر اس کو یاد آ گیا۔ اب دیکھیں جب اس کو یاد آیا نا، پھر اس یاد آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یاد آنے کی یہ ہے کہ یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو پھر یاد آیا، نمبر 1۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ کھڑا ہو رہا تھا، کھڑا ہونے کے درمیان ہی اس کو یاد آ گیا۔ اب جو کھڑا ہونے کے درمیان اس کو یاد آیا تھا، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ اس کا آدھا دھڑ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اوپر والا آدھا دھڑ پہلے وہ اوپر اٹھتا ہے، پھر جو آپ کے جو گھٹنے اس طریقے سے بینڈ ہوتے ہیں نا، پھر آپ کے گھٹنے اس طریقے سے کھلتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں کھلتی ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اس نے صرف اوپر والا دھڑ بھی اوپر اٹھایا تھا، نیچے والی اس کی ٹانگیں ابھی اوپر نہیں کھلی نہیں تھی، کھڑا نہیں ہوا تھا، یعنی یہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا، تو اب اس کو یاد آئے تو پھر کھڑا نہ ہو، پھر تسلی سے بیٹھ جائے اور پھر اپنا جو قاعدہ اولیٰ ہے اس کو پورا کرے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں اس کے ذمہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اور اگر یہ کھڑا ہونے کے زیادہ قریب تھا، مطلب یہ کہ اپنی ٹانگیں بھی کھول چکا تھا اور یہ اس طریقے سے پورے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ اتنا کہ کھڑا ہو گیا تھا، تو جب یہ زیادہ تر کھڑا ہو چکا ہے تو اب یہ کھڑا ہو جائے، اب یہ پھر قاعدہ اولیٰ چھوڑ دے اور پھر یہ تیسری رکعت کرے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے۔ اس طریقے سے نماز کو پورا کرے گا۔ اب ذرا عبارت کو دیکھ لیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو یاد آیا ہے اور اس وقت یہ قعود یعنی بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے، یعنی ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا اور اس کی جو حالت ہے وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، عاد فجلس، تو پھر یہ واپس لوٹا، پھر کھڑا نہ ہو،
آدھا کا مطلب واپس لوٹا ہے، کیا مطلب کھڑا نہ ہو، فجالسہ بیٹھ جائے، وہ تشہدہ اور تشہد پڑھے اور پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، ایسی صورت میں اس کے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبُ، اور اگر یہ کھڑے ہونے کی حالت کے زیادہ قریب تھا، مطلب یہ کہ بالکل تھوڑا سا ہی رہتا تھا یہ کھڑا ہونے سے، یا یہ کھڑا ہو چکا تھا، ان دونوں صورتوں کے اندر لم یعود، پھر یہ قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ دے، پھر یہ واپس نہیں لوٹے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت ملا لے، 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت ملا کے آخر میں پھر یہ کیا کر لے گا، سجدہ سہو کر لے گا۔ یہ تو ہو گیا قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا۔ اگلا مسئلہ، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا، اب کیا کرے گا؟ اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ قاعدہ اخیرہ میں یعنی 3 رکعت والی نماز تھی تو قاعدہ اخیرہ ہوگا تیسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اخیرہ ہوگا چوتھی رکعت میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تیسری رکعت 3 رکعت والی نماز تھی یا 4 رکعت والی نماز تھی، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا اور یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک اس میں صورت تو یہ ہے کہ یہ بالکل قاعدہ اخیرہ میں سرے سے بیٹھا ہی نہیں، مطلب 4 رکعت والی نماز سے اس نے چوتھی رکعت پڑھی ہے اور جب دوسرا سجدہ کیا ہے، دوسرے سجدے کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، لیکن یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شاید میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور یہ اپنے گمان میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر چوتھی رکعت کے لیے نہیں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ یہ والا مسئلہ پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم وہ والا مسئلہ سمجھیں گے، یہ چوتھی جو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا تھا، بیٹھنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا، وہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا، فقام الی الخامسۃ، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا یہ واپس لوٹا ہے، جب اس کو یاد ہے وہیں سے ہی واپس لوٹا ہے اور پھر یہ وہاں سے سجدہ سہو کر لے۔ یہ فرما رہے ہیں فقام الی الخامسۃ، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہ جب اس کو یاد ہے تو یہ قاعدہ میں واپس لوٹا ہے، قاعدہ اخیرہ میں، جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا، اور یہ 5ویں رکعت ہے اس کو لغو کر دے گا، اس کو باطل قرار دے دے گا، اس کو مکمل نہیں کرے گا 5ویں رکعت کو۔ وسجد للسہو، اور چونکہ یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا لہذا سجدہ سہو کر لے تو پھر یہ نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ چوتھا جو قاعدہ اخیرہ تھا چوتھی رکعت میں وہ اس نے نہیں کیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت اس نے پڑھ لی ہے، رکوع کر لیا ہے، سجدہ کر لیا اس نے، جب اس نے سجدہ کر لیا تو اب یہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 5ویں رکعت کے ساتھ 6ٹھی رکعت اور ملا لے، اب اس کا فرض یہ باطل ہو چکا ہے، اب یہ جو 6 رکعت ہے 6 کے 6 رکعت اس کے نفل بن جائیں گے۔ وَإِنْ قَيَّدَتِ الْخَامِسَةَ، اور اگر اس نے 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا یعنی سجدہ کر لیا 5ویں رکعت کا، تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور اس کی جو نماز ہے یہ نفل بن جائے گی۔ وَكَانَ عَلَيْهِ، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ اب اس کے ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملا لے، کیونکہ 5 رکعت تو نفل نہیں ہو سکتی، یا 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی یا 6 ہوں گی، یہ مسئلہ۔ وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اگلا مسئلہ یہ تو تھا نا کہ جب وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تیسری رکعت پڑھی ہے، وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا قاعدہ جو چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کرنے کے بعد۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ چوتھی رکعت وہ بیٹھ گیا تھا قاعدہ میں اور اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا ہے قاعدہ اخیرہ میں، پھر وہ اس کا گمان یہ ہوا کہ شاید میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ قاعدہ اولیٰ ہے، اور وہ قاعدہ اولیٰ سمجھتے ہوئے اب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن حقیقت کے اندر یہ اس کی 5ویں رکعت تھی جس کے لیے یہ کھڑا ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ، اور اگر یہ بیٹھ گیا تھا چوتھے میں، یعنی اس نے قاعدہ اخیرہ کیا لیکن گمان اس کا یہ تھا کہ یہ قاعدہ اولیٰ ہے، ثُمَّ قَامَ، پھر کھڑا ہو گیا، وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَىٰ، اور اس نے قاعدہ اخیرہ میں سلام اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ قاعدہ اولیٰ ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے قاعدہ اخیرہ میں سلام اس لیے نہیں پھیرا بِظَنِّهَا، اس کے گمان ہونے کی وجہ سے قاعدہ اولیٰ کا۔ اب اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں ایک حکم تو یہی ہے کہ اگر یہ صرف کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد آ گیا ہے تو پھر یہ 5ویں رکعت سے واپس لوٹ آئے، ایک مسئلہ۔ عاد الی القعود ما لم یسجد للخامسۃ، یہ واپس لوٹ آئے گا قعود بیٹھنے کی طرف جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا ہے 5ویں رکعت کا۔ وسلم وسجد للسہو، اب اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا اور اس کو یاد آ گیا تو یہ واپس لوٹ آئے گا، لیکن واپس لوٹنے کے بعد اس نے التحیات للہ والصلوات یہ نہیں پڑھنا، بلکہ واپس لوٹتے ساتھ ہی بیٹھے اور بیٹھتے ساتھ ہی ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے سہو کرے اور پھر اس کے بعد التحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے پہلے میں اور اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں وہ بیٹھا ہی نہیں تھا سرے سے قاعدہ اخیرہ میں، تو اس لیے جب وہ واپس لوٹے گا تو پھر وہ پہلے وہ پڑھے گا التحیات، جبکہ اس صورت کے اندر یہ عبدہ و رسولہ تک التحیات ہی پہلے پڑھ چکا ہے، لہذا اب یہ بیٹھتے ساتھ ہی سجدہ سہو کرے گا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ التحیات مکمل پڑھ کے یہ سلام پھیر دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ قعود بیٹھنے کی طرف لوٹے گا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا، وسلم، اور فوراً سلام پھیر دے گا اور سجدہ سہو کر دے گا۔ اب اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس نے پھر سجدہ بھی کر لیا،
سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اوہو میں نے تو ایک رکعت اضافی پڑھ دی ہے، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے، 6 رکعتیں ہو جائیں گی اور پھر آخر میں سلام پھیر دے، 4 رکعت اس کے فرض بن جائیں گے اور 2 رکعت اس کے نفل بن جائیں گے۔ تو فرض اس کے اس لیے پورے ہو جائیں گے کیونکہ اس نے قعدہ اخیرہ یا عبدہ و رسولہ تک یہ پڑھ چکا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر دیا تھا ضم الیہا رکعۃ اخری، تو پھر ایک رکعت کو اور ملا لے اس کے ساتھ۔ وقت تمت صلاۃ، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، ورکعتان نافلۃ، اور یہ جو 2 رکعتیں اس نے اضافی پڑھی ہیں یہ نفل ہو جائیں گی۔ یہ مسئلہ۔ اب اس کے بعد آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، یا پھر اسی طریقے سے وہ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا دوسری رکعت کے بعد۔ پہلے ہم 4 رکعت والی دیکھ لیتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں، اب اس شک کی صورت میں کیا کرے گا؟ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھار ایسا شک ہوا ہے، عام طور پہ اس کو اس طریقے کا شک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی مہینے 2 مہینے 3 4 مہینے بعد ایک آدھ مرتبہ شک ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے۔ اور اگر اس کو اکثر بیشتر یہ شک ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کا غالب گمان ہو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ مثال کے طور پہ اب اس نے 4 رکعت والی نماز سے اس کو یہ شک ہوگا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اب یہ ذرا سوچے کہ اس کا زیادہ گمان کس طرف جاتا ہے۔ اگر اس کا زیادہ گمان جاتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر ساتھ 1 رکعت اور پڑھ لے اور 4 رکعتیں اپنی پوری کر لے۔ اور اگر اس کا گمان یہ جائے کہ پتہ نہیں شاید میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو پھر اپنے غالب گمان کے اوپر عمل کرے۔ ومن شک فی صلاتی، اور جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو گیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ثلاثاً صلی مربان کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ وذالک اول ما رض له استانف الصلاۃ، اور یہ پہلی مرتبہ اس کو پیش آیا تو یہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا۔ اچھا یہاں پہ لکھا نا اول ما رض، پہلی مرتبہ پیش آیا، یہ پہلی مرتبہ پیش آنا ضروری نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کو یہ شک پیش آتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ والا شک ہوا ہے۔ تو استانف الصلاۃ اپنی نماز کو نئے سرے سے پڑھے گا۔ فَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اور اگر اس کو یہ شک اکثر و بیشتر پیش آتا ہے، بنا علی غالب ظنہ، تو اپنے غالب گمان کے اوپر بنیاد رکھے گا۔ مطلب اگر اس کا گمان 3 رکعتوں کا ہے تو 3 شمار کرے گا، اگر اس کا گمان 4 رکعتوں کا ہے تو 4 شمار کرے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اپنے غالب گمان پر بنیاد رکھے گا۔ ان کان لہ ظن، اگر اس کا کوئی غالب گمان ہے۔ اب اگلا مسئلہ، آخری مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو بھول گیا 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، اور اس کو اکثر اس طریقے کا شک ہوتا رہتا ہے، اور اس کا غالب گمان بھی کسی طرف نہیں ہو رہا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اب کیا کرے گا؟ تو دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یقینی چیز کے اوپر بنیاد رکھے گا۔ اب دیکھیں نا جب 3 اور 4 میں شک ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو 3 تو پڑھنا تو یقینی ہے نا، تو اب یہ شمار کرے گا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، لیکن چونکہ 4 کا بھی گمان ہے تو اب یہ کیا کرے کہ تیسری رکعت کے بعد وہ اتحیات بھی پڑھے، عبدہ و رسولہ تک بھی یہ بیٹھے، پھر یہ کھڑا ہو چوتھی رکعت کے لیے، اور پھر چوتھی رکعت میں یہ سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس کا گمان نہیں ہے تو پھر کم کو شمار کرے گا، کیونکہ کم کا ہونا یہ یقینی ہے۔ یہ فرمایا وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ، اور اگر اس کا کوئی گمان ہی نہیں ہے، غالب گمان کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ یقین کے اوپر بنیاد رکھے گا اور یقینی بات کے اوپر عمل کرے گا۔ تو یہاں تک یہ جو صحف کے مسائل ہیں یہ بھی ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں۔